اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کا انعقاد کیا، مجالس برپا کروائی اور مومنین کو ترغیب دلائی، سکھایا کہ کس طرح مجالس کو برپا کیا جائے، طریقہ کیا ہو۔ گھر میں انعقاد کرواتے تھے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس میں ایک حصہ اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کا مقام، اہل بیت کی شان، خود حالات حاضرہ، یہ مجالس میں آپ کو ملیں گے۔ یعنی کیا آپ دیکھیں بنو امیہ کا جس وقت زور تھا اور عروج پہ تھی ان کی حکومت، اس وقت یہ دیبل خزائی یا قمیت اسدی، بنو عباس اور بنو امیہ دونوں کے زمانے میں، البتہ یہ بعض قمیت دیبل ظاہراً عباسیوں کے دور میں تھا، وہ بھی عباسی بڑے پاورفل تھے اور ہلنے نہیں دیتے تھے، کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ بنو امیہ کا بھی یہی وتیرہ تھا، بنو عباس کا بھی یہی وتیرہ تھا، اہل بیت کی کوئی چیز نشر نہ ہو، حتیٰ ان کے نام تک لوگ نہ رکھیں، یہ تو ایک چیز تھی، نام تک نہ رکھے تو آگے تو وہ پھر ان کی تعلیمات تو بہت آگے کی چیز ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کے زمانے میں مجالس ائمہ نے پھر اپنے گھروں میں قائم کروائی، اور یہ قمیت اسدی اور دیب الخزائی دونوں کی اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں، یہ خطیب تھے اور ہر تقریر ان کی آخری تقریر ہوتی تھی ان کے ذہن کے مطابق۔ جب قمیت سے ایک دفعہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا میں جان ہاتھ پہ رکھ کے تقریر کرتا ہوں، خطاب کرتا ہوں، اور یہ ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے، خدا رحمت کرے، ہمارے ایک ٹیچر وہ وفات پا گئے، استاد مہدی مہندسی، فلسفے اور عرفان کے بہت بڑے استاد تھے حوزہ علیمیہ قم میں۔ ان کے استاد تھے، وہ بھی بڑی عظیم شخصیت تھے، وہ امام خمینی کے شاگرد تھے، اور ایک دفعہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی مجلس، موقع ایسا بنا تو امام خمینی نے ان سے کہا کہ آپ نے مجلس پڑھنی، اس دفعہ عاشورہ کی یا چیلم کی مجلس تھی کہ آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر بتایا کہ ممکن ہے یہ تمہاری زندگی کی آخری مجلس ہو، اور ایسا ہی تھا، امام خمینی بھی اسی طرح پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے امام خمینی کے حکم پہ پھر بھی مجلس پڑھی تھی، اپنی آخری مجلس، آخری تقریر سمجھ کے میں نے کی۔ تو آپ دیکھیں کہ قمیت اسدی یا دیبل اس طرح مجالس پڑھتے تھے۔ اب جس نے اس طرح مجلس پڑھنی ہے اس کا خلوص کتنا ہوگا؟ جس نے پہلے پلان بنانا ہے کہ 2 مہینے کا میں نے کتنا اکٹھا کرنا ہے، اس کی مجلس میں اور اس کی مجلس میں کتنا فرق ہوگا جو آخری مجلس سمجھ کے لوگوں کو تقریر سنا رہا ہے، وہ کیا بیان کرے گا، اس کی روح کیسی ہوگی، اس کی روحیات کیسی ہوں گی، اس کا پھر معاشرے کے اوپر اثر کیسے ہوگا۔ اس وجہ سے بنو امیہ کانپتے تھے ان کی تقریروں سے، بنو عباس کے ایوان ہلتے تھے جب یہ لوگ خطاب کرتے تھے، ڈرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بات جو دل سے نکلتی، جو عقیدہ ہو انسان کا، جو نظریہ ہو انسان کا۔ جس طرح ایک بڑا، اب بات میں بات آ جاتی ہے، ایک ایرانی خطیب ہے، ان کا کچھ عرصہ پہلے میں نے کلپ سنا تھا، بڑی زبردست انہوں نے تحلیل و تجزیہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ خولی، یا آپ ان کی زندگی پڑھیں غور سے، یہ کربلا میں جب آئے تو ان کی سوچیں کیا تھی۔ آخر میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس اتارنے کے لیے جو چند خاص طور پہ خبیث تھے، ان میں ایک سنان تھا، خولی تھا اور شمر، شاید کوئی ایک اور تھا۔ یہ پھر سید الشہداء کے قریب ہونا چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے، کیونکہ بڑا گفٹ ان کو ملنا تھا، ہدیہ، قیمت بڑی تھی، تو یہ نکلے ہی اس ذہن سے تھے۔ تو وہ خطیب بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ان مجالس کو محض اس لیے بنا لے، یہ مقصد اس کا ہو جائے کہ میں کتنے اکٹھے کروں گا، تو اس میں اور پھر خولی کے روحیے میں کیا فرق ہے؟ تو خولی کی جگہ پہ